ختم نبوت جیڑا پہرا تاجدار صداقت نے ادا کیتا. اس وقت بڑے ساروں نے کہا کہ جناب حالات ایسے نہیں جو آپ کر رہے ہیں. تو تاجدار صداقت نے کہا میں تمہاری باتوں کو دیکھوں یا مصطفیٰ کے منصب نبوت کو دیکھوں. اور دور حاضر کے اندر بھی ابھی چند سالوں کے یہ ریکارڈ پر ہے کہ استاذ العلماء شیخ الحدیث امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کو بھی بڑے بڑے لوگوں نے کہا جناب حالات ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں. فرمایا تمہاری باتوں کو دیکھوں یا صدیقی اکبر کی پہرے داری کو اپناتے ہوئے اس میدانی عمل میں اتر جاؤں. حضرت امیر المجاہدین نے وہ کردار ادا کیا جس کی پہرے داری جناب سیدنا صدیق اکبر نے کی تھی، جس کی پہرے داری جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی، جناب مولا مرتضی یہ انہی سے خراط لیتے ہوئے ملک پاکستان میں مسئلہ ختم نبوت کا پہرے دار اور چوکیدار بن کر آج صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو جگا کر وہ اپنے حصے کا کام کر کے چلے گئے. اور اگر آج بھی ہم سوئے رہے، اگر آج بھی ہم سوئے رہے تو پھر یہ مسلمانی کسی کھاتے کی نہیں رہے گی. یاد رکھنا دنیا میں جو آتا ہے وہ اپنے اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، لیکن میں یوں کہوں تو حق بجانب ہوں گا کہ امیر المجاہدین نے اپنے حصے سے زیادہ کام کیا ہے. اور جیسے جنازے پہ لوگ چلے گئے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑ سے بھی اوپر. کسی نے کہا میڈیا کی خبریں ہیں، کسی نے کہا 70 لاکھ، کسی نے کہا 1 کروڑ تھے، کسی نے کہا 1.5 کروڑ تھے، کسی نے کہا 1 کروڑ لگ بھگ 70 لاکھ تھے، یعنی کہ 1.25 کروڑ تھے. کسی نے کہا میں تو گنتی کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا، جہاں دیکھتا تھا انسانوں کے سر ہی سر نظر آیا کرتے تھے. میں نے کہا یہ صرف انسان نہیں تھے، یہاں پر ملائکہ کی جماعتیں بھی آئی ہوئی تھی. آج ایک عاشق رسول کا دیدار کرنے کے لیے ملائکہ کی جماعتیں آئی ہوں گی، وہ دیکھنے آئے ہوں گے. آج کان کان سے مصطفیٰ کا عاشق سلام کرنے اس مجاہد کو آیا ہے جس نے ختم نبوت کا پہرا دیا ہے. آج کان کان اس عاشق مرد کلندر کو سلام کرنے آیا ہے جس نے ناموس رسالت کا پہرا دیا ہے. آج علامہ خادم حسین رضوی انہوں نے بڑے بڑے آستانوں کو دعوت فکر دے کر چلے گئے. گدی بچانے سے کام نہیں چلتا. اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں تمہارا نام چلے تو پھر ناموس رسالت کا پہرا دینا ہوگا، پھر ختم نبوت کا پہرا دینا ہوگا، ان خانقاہوں سے نکلنا ہوگا، ان محرابوں سے نکلنا ہوگا، یہ مسجدوں سے نکل کر ادا کر رسم شبیری. تو میں نے جنازہ دیکھا تو میں نے جنازہ دیکھ کر یوں ہی محسوس کرتے ہوئے انہی جملوں کو کئی جگہ پہ بیان کرتا رہا. لوگوں جیسے بلال نے کلمہ پڑھا تھا، مارے کھائی تھی، ظلم و تشدد برداشت کیا تھا، جسم کو پاچھ لگ گئے تھے، ہڈیاں ننگی ہو گئی تھی، گوشت کی بوٹیاں الوتڑے کی شکل پہ لمک رہی تھی. لوگوں میرے مصطفیٰ نے بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا. فرمایا بلال اذان سنا. مکے دے کافر کہنے لگے آواز تے سنی سنائی بھی لگ دی، پتا کرو کون ہے. اور نہ کھیا اے او کالے رنگ والا غلام ہی، اے او کالے رنگ والا ہی جڑا امیہ دی حویلی چ چکی چلاتا سی، امیہ دی بکریاں چاردا سی. اے او غلام ہے جدو کافراں ویکھیا نا تے بلال اذان پہ پڑھ دے. حضرات میرے مصطفیٰ کریم دے غلاماں نے آکھیا اوے کافرو دیکھ لو جڑا محمد دے کھاتے پہ جائے رب نو چا کٹا کر دائے. کل دا جنازہ
لہذا علامہ خادم حسین رضوی دا پاکستان دے سارے پیرانوں تے پاکستان دے سارے مسلمانانوں پاکستان دے سارے مالویانوں اے خبر دے گیا ہے جڑا مصطفیٰ دے کھاتے پہ جائے دیکھو رب اچھا کتا کر رہا ہے تاجدار ختم نبوت دونوں ہاتھ اٹھاؤ آواز آئے بولو ذرا تاجدار ختم نبوت سارے اندر والے باہر والے بولو تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا نعرہ حیدری حیدری علامہ عبدالحمید چشتی صاحب آستانہ علی علی پور سیدہ شریف مرکزی بزم لسانی پاکستان کیا بات ہے زندہ حق ہے حضور امیر المجاہدین کے جنازے میں شامل ہونے والے اور نہ شامل ہونے والے دونوں کے لیے ایک پیغام ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اس پیغام کو اگر دل و دماغ کے کانوں سے سمجھو گے تو شاید سنیت بچ جائے شاید مسلک اہل سنت کا دفاع ہو سکے میری اس بات کو اگر سمجھو گے تو شاید اہل سنت اپنی بہاریں قائم رکھ سکے ارے جنازے میں شامل ہونے والوں اگر تم اسی طرح امیر المجاہدین کی آواز پہ پہلے نکلتے تو آج پاکستان کے حالات تبدیل ہوتے اگر تم پہلے ان کی آواز پہ لبیک کہتے آج ماحول کچھ اور ہوتا ارے جنازے پہ جانے والوں اگر پہلے یوں نکلتے آج گلی بازاروں میں ہمیں اتنی پریشانیاں نہ اٹھانی پڑتی آج تحصیل و اضلاع میں آج ہمیں صوبوں میں اتنی پریشانیاں نہ اٹھانی پڑتی اگر پہلے اس طرح نکلتے آج حالات کچھ اور ہوتے فرانس کے کسی کتے کو خاکے بنانے کی جرت نہ ہوتی ارے جرمن کے کسی بغیرت کو مصطفیٰ کی گستاخی کرنے کی جرت نہ ہوتی اور جنازے میں شامل نہ ہونے والے آج کہہ رہے ہیں ہائے افسوس ہم شامل نہ ہو سکے ارے تمہارے افسوس کا اب کیا کیا جائے جب وہ مرد کلندر تمہیں بلا رہا تھا اذان پہ اذان سنا رہا تھا تمہیں مصطفیٰ کے گنبد خضرا کے جھنڈے کے نیچے جمع کرنا چاہتا تھا جب تمہیں ختم نبوت کا چوکیدار بنانا چاہتا تھا جب تمہیں ناموس رسالت کے پہرے دار کے لیے وفادار سپاہی بنانے کے لیے بلا رہا تھا تب نہ نکلے اب سوائے افسوس کے کچھ نہیں لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ابھی بھی مان لو کہ ہم زندگی گزاریں گے صرف ناموس رسالت کی چوکیداری کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے مسئلہ ختم نبوت پر وفا کرتے ہوئے تحفظ ختم نبوت کی پہرے داری کرتے ہوئے اب بھی ہم پیچھا نہیں کریں گے ہم انشاءاللہ اپنی قیادت کے پیچھے پیچھے آج بھی یہ نعرہ لگاتے ہوئے ختم نبوت کی پہرے داری کریں گے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یا رسول نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آیا 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 آیا